ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم القيامة. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى. صدق الله العظيم. میرے دوستوں اور ساتھیوں، آج رمضان المبارک کا چوتھا جمعہ ہے. ہو سکتا ہے یہ اس ماہ مبارک کا آخری جمعہ ہو. اس اعتبار سے یہ قابل قدر ہے کہ آج کے دن کے اندر دو فضیلتیں جمع ہیں. ایک رمضان المبارک کا دن ہے اور ایک جمعے کا دن ہے. دو فضیلتیں جمع ہونے کی وجہ سے اس دن کی اہمیت بڑھ گئی اور ہم سب کو کوشش کرنی چاہیے کہ جمعے کے بعد سے لے کر مغرب تک اپنے آپ کو نوافل میں، تلاوت میں، ذکر و اذکار میں اور دعاؤں میں مشغول رکھیں تاکہ یہ ہمارا وقت قیمتی بن جائے اور اللہ تبارک و تعالی اس کی وجہ سے ہمیں اجر عظیم عطا فرمائیں گے انشاءاللہ. ماہ رمضان المبارک اختتام کی طرف ہے. کچھ ہمیں اپنے اندر غور کرنے کی ضرورت ہے. اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کریم میں ہماری بیماری بھی بتلائی، اس بیماری کا علاج بھی بتلایا. عموماً ایسا ہوتا ہے کہ رمضان المبارک ختم ہونے کے بعد ہماری زندگی جہاں تھی وہیں کی وہاں آ کر ٹھہر جاتی ہے. رمضان المبارک شروع ہونے سے پہلے جہاں ہم کھڑے تھے، ماہ رمضان المبارک کے بعد بھی ہماری کیفیت وہ بن جاتی ہے. اس کی بڑی وجہ کیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن میں اعلان فرمایا، بل تؤثرون الحیات الدنیا، بلکہ تم لوگ دنیا کو آخرت کے مقابلے میں آگے رکھتے ہو، دنیا کو آخرت کے مقابلے میں ترجیح دیتے ہو، جس کی وجہ سے تمہارے دل کی یہ کیفیت ہوتی ہے. دنیا کے اندر انسان کی آنکھوں میں موتیا آ جائے تو انسان کو قریب کی چیز نظر آتی ہے، دور کی چیز نظر آنا بند ہو جاتی ہے. اگر اس کا علاج کروا لے، اگر وہ اپنا آپریشن کروا لے تو آنکھ جب ٹھیک ہوتی ہے، قریب کی چیز بھی نظر آتی ہے، دور کی چیز بھی نظر آتی ہے. یہ تو آنکھ کا موتیا ہے، لیکن دل پر بھی موتیا آ جاتا ہے. دل پر گناہ کی وجہ سے غفلت کے پردے پڑ جاتے ہیں، دل پر گناہ کی وجہ سے مٹی کے جالے لگ جاتے ہیں. یہ جو دل کا موتیا ہے، جب تک وہ دل کا موتیا نہیں اترتا بندہ رب تعالیٰ کی طرف نہیں آ سکتا. یہ دل کا موتیا اترنا اس کے لیے ضروری ہے کہ ماہ مبارک اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے اور آپ کو عطا فرمایا تاکہ ہم اس دل کو منور کر لیں، اس دل کو روشن کر لیں، اس دل کے موتیا کو اتار لیں. جب دل کا موتیا نہیں اترتا تو انسان کو دنیا جو قریب ہے اس کی ہر چیز نظر آتی ہے. یہ دنیا جو 60-70 سالہ زندگی ہے، اس کی ہر عیش و عشرت، اس کی ہر چیز ہمیں نظر آتی ہے. یہ بنگلے، یہ کار و کوٹھی، یہ دنیا کی قیمت، یہ منصب، اور وہ جو آخرت جو اربوں خربوں سال والی زندگی ہے وہ ہمیں نظر نہیں آتی. جس طرح آنکھ کے موتیے
کی وجہ سے دور کی چیز نظر نہیں آتی، اس طرح دل کے موتیے کی وجہ سے وہ آخرت نظر نہیں آتی، وہ آخرت اوجل ہو جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہی قرآن کریم میں فرمایا کہ تم دنیا کو آخرت کے مقابلے میں آگے رکھتے ہو، اور پھر کرتے کیا ہو کہ دنیا کو آگے رکھ کر آخرت کو بھلا دیتے ہو، حالانکہ والآخرۃ خیر وابقی، آخرت ہی پائیدار بھی ہے، باقی رہنے والے بھی ہے، آخرت بھی باقی رہنے والی، اور آخرت کی ہر نعمت باقی رہنے والی ہے۔ تو یہ ماہ مبارک اللہ تعالیٰ نے اس لیے عطا فرمایا، ماہ مبارک کے اندر روزے مبارک، سحری مبارک، افطاری مبارک، اعتکاف مبارک، عبادات مبارک، لیکن میں نے غور کرنا ہے کہ میرے دل کا موتیا اترا ہے کہ نہیں اترا۔ اگر دل کا موتیا نہیں اترا تو پھر یہ ماہ مبارک کا مہینہ ابھی باقی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے گڑ گڑا کر میں اس دل کا موتیا اتروا سکتا ہوں، تاکہ مجھے صرف دنیا نہیں آخرت نظر آنا شروع ہو جائے، میں صرف دنیا کے لیے نہیں بلکہ آخرت کی تیاری کرنا شروع کر دوں۔ یہ انسان اس دنیا کے دھوکے میں پڑ جاتا ہے، اس لیے کسی شاعر نے کہا یا صاحبی لا تغتر بتنعمی فإن العمر ينفد والنعیم یزول۔ اے میرے دوست، تجھے دنیا کی نعمتیں، تجھے دنیا کی زندگی یہ دھوکے میں نہ ڈال دے، یہ دھوکے میں نہ ڈال دے۔ یہ عمر بھی جانے والی، یہ نعمتیں بھی جانے والی، یہ دنیا اور نعمتیں سب کچھ جانے والی ہیں۔ یا صاحبی لا تغترر بتنعمی فإن العمر ينفد والنعیم یزول فَإِذَا حَمَلْتَ إِلَى الْقُبُورِ جَنَازَةً فَعْلَمْ بِأَنَّكَ بَعْدَهَا مَحْمُولُ۔ جس دن تو کوئی جنازہ قبر کی طرف جاتا ہوا دیکھے تو دل میں ٹھان لینا ایک دن تجھے بھی اسی طرح اٹھا کر قبر کی طرف لے جایا جائے گا۔ یہ قبر روزانہ مجھے اور آپ کو پکارتی ہے۔ حدیث شریف میں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قبر روزانہ پکارتی ہے، قبر کہتی ہے اے انسان، میں مٹی کا گھر ہوں، میں کیڑوں مکوڑوں کا گھر ہوں، میں مسافرت کا گھر ہوں، میں تنہائی کا گھر ہوں، میں اکیلے پن کا گھر ہوں، یہاں آنا ہے تو پھر انتظام کر کے آنا، اس قبر کے لیے، اس آخرت کے لیے، اس اربوں کھربوں سالوں کی زندگی کے لیے مجھے اور آپ کو تیاری کرنی ہے، اور اس کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے اور آپ کو یہ رمضان المبارک کا مہینہ نصیب فرمایا۔ اس لیے میری اور آپ کی زندگی میں انقلاب آیا ہے کہ نہیں آیا، مجھے اور آپ کو غور کرنا ہے۔ جب تک انسان کی نظر دنیا پر، جب تک دنیا کی عیش و عشرت پر، جب تک دنیا کے مناصب پر، تب تک بندہ آخرت کی طرف نہیں بڑھ سکتا۔ ہمیں اپنی نظر آگے بڑھانی ہے۔ ہم دنیا کے اندر دنیا کمانے کے لیے نہیں، بینک و بیلنس کار و کوٹھی بنانے کے لیے نہیں، بنگلے بنانے کے لیے نہیں، اللہ کو راضی کرنے کے لیے، اپنی آخرت کو بنانے کے لیے، جنت میں محلات تعمیر کروانے کے لیے، اللہ تعالیٰ سے جہنم سے آزادی کا پروانہ لینے کے لیے، اس لیے ہم دنیا کے اندر آئے ہیں۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں ارشاد فرمایا من اکیس الناس من احزم الناس۔ آپ سے پوچھا گیا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، دور اندیش کون ہے، عقل مند کون ہے، سمجھدار کون ہے؟ ہم سمجھتے ہیں عقل مند وہ ہے جو دونوں ہاتھوں سے دنیا سمیٹتا ہے، وہ نوجوان، وہ بزرگ، وہ انسان جو دونوں ہاتھوں سے دنیا سمیٹنا جانتا ہے، کاروبار اچھی طرح کرتا ہے، خوب پیسہ کماتے ہیں، کہتے بڑا عقل مند ہے، بڑا ہوشیار ہے۔ لیکن یہ میرے اور آپ کے نزدیک ہے۔ محبوب کبریا خاتم الانبیاء سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ سوال کیا گیا من اکیس الناس من احزم الناس، عقل مند کون ہے، ہوشیار کون ہے، دور اندیش کون ہے، سمجھدار کون ہے؟ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من ان میں سے اکثرهم ذکرا للموت واستعدادا للموت، وہ آدمی جو کثرت سے موت کو یاد کرنے والا، وہ آدمی جو کثرت سے زیادہ موت کی تیاری کرنے والا، یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے دنیا کی کامیابی بھی اپنے نام کر لی اور آخرت کی کرامات بھی اللہ ان کو عطا فرمائیں گے۔ یہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان کے مطابق مجھے اور آپ کو دیکھنا ہے ہم عقل مند ہیں یا نہیں ہیں، ہم دور اندیش ہیں یا نہیں ہیں، ہم سمجھدار ہیں یا نہیں ہیں۔ اصل آخرت ہے، ہم دنیا میں آئے ہی آخرت کو بنانے کے لیے، ہم آئے ہی اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے۔ اس لیے اپنی نظر آگے بڑھائیں، اپنے دل کا موتیا اتروائیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے گڑ گڑا کر اپنے دل کے زنگ کو اتروائیں گے تو ضرور ہمیں آخرت نظر آئے گی، وہ جنت نظر آئے گی۔ ایک نوجوان نے اپنا بڑا زبردست
زبردست گھر بنایا، بنگلہ بنایا، بنگلہ بنا کر سب لوگوں کو دعوت دی. جیسا ہوتا ہے اپنا نیا مکان بناتے ہیں تو لوگوں کو بلاتے ہیں، دعوت دیتے ہیں کہ آؤ ہم نے ایسا گھر بنایا. اس نے بھی گھر بنایا، بڑا عمدہ، بڑا عالی شان، بڑا شاندار، بڑے اچھے اچھے بیڈ روم بنائے. سب لوگ آ رہے ہیں اور آ کر تعریف کرتے چلے جا رہے ہیں. ہر ایک کی نظر دنیا پر تھی، دنیا کے مال کی، دنیا کی نعمتوں کی. وہ تعریف کر کے چلے گئے. ایک بزرگ، ایک بوڑھے میاں بھی آئے، لیکن یہ بوڑھے میاں کون تھے؟ یہ اکیس الناس تھے، احزم الناس تھے، لوگوں میں سب سے زیادہ عقل مند، لوگوں میں سب سے زیادہ ہوشیار. ان کی نظر دنیا پر نہیں آخرت پر تھی. یہ بھی مکان کے اندر آئے، اس نوجوان کے مکان کو دیکھا، اچھی طرح دیکھ بھال کر جب جانے لگے تو کہا بیٹا یہ مکان تو نے بڑا اچھا بنایا، بڑا عمدہ بنایا، بڑا شاندار بنایا، لیکن اس مکان کے اندر دو خرابیاں ہیں. یہ دو خرابیاں نہ ہوتی تو یہ بہترین ہو جاتا. نوجوان کے دل پر چوٹ لگی. اور آج بھی معاملہ یہ ہے، آج کوئی بزرگ ہمیں کوئی بات کہہ دے، نوجوان غصے میں لال پیلا ہو جاتا ہے، فوراً کھڑا ہو جاتا ہے. احترام نکل گیا، ماں باپ کا احترام ختم ہے، بڑوں کا احترام نکل گیا. کس وجہ سے؟ اس وجہ سے کہ انسان جب اللہ سے دور ہوا تو دل اتنا سخت ہو گیا کہ دل کا خون بھی سفید ہو چکا. آج اپنے ہاتھوں سے اپنے والد کو اپنی قبر میں ڈال کے آ جاتا ہے، لیکن دل پر جوں تک نہیں رینگتی. اپنے بڑوں کو اپنی قبر میں ڈال کے آ جاتے ہیں، دل پر جوں تک نہیں رینگتی. لیکن یہ نوجوان ان میں سے نہیں تھا. یہ نوجوان اگرچہ اللہ سے دور تھا، غافل ضرور تھا، لیکن دل سخت نہیں تھا، دل نرم تھا. بزرگ کی بات جب دل پر لگی تو کہا بزرگوں بتاؤ کون سی ایسی دو خرابیاں ہیں، میں ان خرابیوں کو بھی ٹھیک کر لیتا ہوں، میں اس مکان کو ایسا بنا دوں کہ یہ قابل تعریف ہو جائے. تو بزرگوں نے فرمایا کہ دو چیزیں ہیں جس کی وجہ سے یہ مکان تمہارا اچھا نہیں، عالی شان نہیں. کہا کیا ہے؟ کہا نمبر ایک یہ مکان بھی پائیدار نہیں، نمبر دو اس مکان میں رہنے والا بھی پائیدار نہیں. تو نے بھی یہاں سے جانا ہے، اس مکان نے بھی یہاں سے ختم ہونا ہے. جس دن تو جائے گا اس مکان پر تختی کسی اور کی لگ جائے گی، اور تو نے بھی ہمیشہ نہیں رہنا، بلکہ تمہاری جب تک زندگی، اس کے بعد تجھے اٹھا کر قبر میں ڈال کر آ جائیں گے. تو بھی یہاں سے جانے والا، یہ مکان بھی یہاں رہنے والا نہیں. تو کہنے لگا بزرگوں بتاؤ پھر کون سی ایسی جگہ ہے جہاں کا مکان بھی پائیدار ہے، جہاں کا مکین بھی پائیدار ہے، جہاں کی نعمتیں بھی ہمیشہ کی، جہاں کا مکان بھی ہمیشہ کا. کہا ہاں آؤ ذرا قرآن پڑھو. فاما من اوتی کتابہ بیمینی فیقول ہاؤم اقرؤوا کتابیہ انی ظننت انی ملاق حسابیہ فہو فی عیشۃ راضیہ فی جنۃ عالیہ قطوفها دانیہ کلوا واشربوا ہنیئا بما اسلفتم فی الایام الخالیہ. ہاں اے نوجوان، رب نے قرآن میں اعلان کر دیا، وہ نوجوان، وہ بزرگ، وہ مسلمان جس نے دنیا کے اندر اپنی زندگی رب تعالیٰ کے حکموں کے مطابق گزاری، کل قیامت والے دن اس کا نامہ اعمال اس کے دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا. اس کے دائیں ہاتھ میں نامہ اعمال ملے گا. وہ کہے گا آؤ 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 میرا آ کر نامہ اعمال پڑھو، آج اللہ نے مجھے جنت کا سرٹیفکیٹ دے دیا. وہ کہے گا کہ مجھے معلوم تھا ایک دن آئے گا، میں نے اپنے اللہ کے سامنے جانا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کو جا کر جواب دینا ہے، اس لیے میں نے اپنی زندگی رب کے حکموں کے مطابق گزاری، اس لیے میں اپنی من چاہی زندگی نہیں گزاری، رب چاہی زندگی گزاری. آج اللہ تعالیٰ کی طرف سے اعلان ہوگا آؤ کھاؤ اور پیو اور اس جنت کے اندر ہمیشہ ہمیشہ کے لیے رہو. جنت میں جوانی بھی ہمیشہ کی، جنت کی نعمت بھی ہمیشہ کی، جنت کا حسن بھی ہمیشہ کا، اور اربوں خربوں سالوں والی زندگی جس میں کبھی موت آنے والی نہیں. یہ وہ زندگی ہے، یہ وہ زندگی ہے اربوں خربوں سالوں والی کہ جو انسان اختیار کر لے تو اللہ تبارک و تعالی اس کی دنیا بھی بنا دیتے ہیں اور آخرت بھی بنا دیتے ہیں. اور ایسے کئی نوجوان الحمدللہ دیکھے، ایسے بزرگ دیکھے. رمضان آیا زندگی بدل گئی، رمضان کے بعد بھی ان کی زندگی بدلی ہوئی. ان کا سیزن ایسا لگا ان کے اخلاق بھی بدل گئے، ان کا کردار بھی بدل گیا، ان کا اٹھنا بیٹھنا بھی بدل گیا. رب کے قرآن سے جڑ گئے، اللہ کے فرمان سے جڑ گئے، مسجد سے جڑ گئے، دین سے جڑ گئے، اللہ کے حکموں پر جان دینے والے بن گئے. اللہ نے خوب نوازا. اور آج بھی ایسے نوجوان موجود ہیں. مجھے اور آپ کو بھی غور کرنا ہے کہ میرے بھی دل کا موتیا اترا کہ نہیں، میں بھی ان نوجوانوں میں، میں بھی ان بزرگوں میں، میں بھی ان مسلمانوں میں شامل ہوں کہ نہیں ہوں کہ جس نے اس ماہ مبارک سے پورا فائدہ اٹھایا کہ نہیں اٹھایا. اس لیے موقع ہے یہ رمضان جا رہا ہے، جاتے جاتے رب تعالیٰ کے سامنے آ جائے. کوئی لمبا چوڑا کام کرنے کی ضرورت نہیں ہے. ابھی تک اگر دل پر زنگ ہے، ابھی تک اگر اللہ کی نافرمانی دل سے نہیں نکلی تو اب بھی رب تعالیٰ کے سامنے آ کر آنسو بہا دیں. پوری دنیا کا پانی جہنم کی آگ کو نہیں بجھا سکتا، لیکن انسان وہ مسلمان جب رب تعالیٰ کے در پر آ کر روتا ہے، اس کا ایک آنسو جو نکلتا ہے اللہ اس جسم پر جہنم کی آگ کو حرام فرما دیتے ہیں.
پوری دنیا کا پانی جہنم کی آگ نہیں بجھا سکتا، لیکن ہماری آنکھ کا آنسو ہمارے جسم پر اترے، اللہ تبارک و تعالی اسی پر جہنم کی آگ کو حرام فرما دیتے۔ ما من عبد مؤمن یخرج من عینیہ دموع وان کان مثل راس الذباب من خشیۃ اللہ۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی مومن بندہ اللہ کے سامنے آیا، اللہ کے ڈر کی وجہ سے، اللہ کے خوف کی وجہ سے اس کی آنکھ سے آنسو نکلا، کتنا بڑا، مکھی کے پر کے برابر، مکھی کے پر کے برابر یہ چھوٹا سا آنسو نکلا، اور وہ آنسو بہ کر اس کے رخسار پر آ گیا، فرمایا اللہ تبارک و تعالی اس چہرے پر جہنم کی آگ کو حرام فرما دیتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کو راضی کرنا بہت آسان ہے، اور جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو اس سے آگے بڑھے، آپ نے تو دعا کی اللہم ارزقنی عینین حطالتین تشفیان القلب بظروف الدمع من خشیتک قبل ان تکون الدموع دما والازراس جمرا۔ اے اللہ مجھے دو ایسی آنکھیں عطا فرما، موسلادھار بارش کی طرح برسنے والی، موسلادھار بارش کی طرح میری آنکھوں سے آنسو جاری ہو۔ کیوں جاری ہو؟ دنیا کی تکلیف کی وجہ سے نہیں، پریشانی کی وجہ سے نہیں، یا اللہ آپ کی خشیت کی وجہ سے، آپ کے خوف کی وجہ سے، آپ کے ڈر کی وجہ سے میرے آنکھوں سے آنسو کی لڑیاں جاری ہو جائے، ایسی مجھے دو آنکھیں عطا فرما دے۔ اس دن سے پہلے جس دن انسان کی داڑیں انگارے بن جائے گی اور انسان کی آنکھوں سے آنسو نہیں خون نکلے گا، اتنا نکلے گا، حدیث میں آپ نے فرمایا اگر اس دن اس کے اندر کشتیاں چلا دی جائیں تو کشتیاں چل پڑے، لیکن اس دن آنکھوں سے خون نکالنا بھی فائدہ مند نہیں۔ اور وہ کب ہوگا؟ وہ جہنم میں انسان جا کر اتنا روئے گا، اتنا روئے گا، انگارے داڑیں انگارے بن جائیں گی، آنکھوں سے خون نکلے گا، لیکن پھر بھی بخشش نہیں ہو سکتی۔ آج کا رونا فائدہ مند ہے، آج کا رونا اللہ کو منانا آسان ہے، آج کا رونا اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے ہمارے لیے آسان ہے، آج رب کو منانا آسان ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف آ کر رب کو منائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتیں مجھ پر اور آپ پر اب بھی ہزارہا برس رہی ہیں، ہزارہا برس رہی ہیں۔ ان نعمتوں میں مشغول ہو کر، دنیا میں مشغول ہو کر اللہ کو بھولانا نہیں، اللہ کو یاد رکھنا ہے۔ اس لیے ماہ مبارک میں قدم بڑھایا ہے، یہ قدم اور آگے بڑھائیں، اور آگے بڑھائیں، اپنی زندگی ایسی بدلیں کہ ادھر ماہ رمضان المبارک ختم ہو لیکن میری زندگی ماہ رمضان جیسی ہو جائے۔ جس نے اس ماہ رمضان کو سلامتی کے ساتھ گزار دیا، جس نے اس ماہ رمضان کو اللہ کی فرما برداری میں گزار دیا، اس کا پورا سال ویسا گزرے گا۔ جس کا ہر رمضان اللہ کی سلامتی کے ساتھ گزرا، جس کا ہر رمضان اللہ کی فرما برداری میں گزرا، اللہ اس کی پوری زندگی اپنی فرما برداری والی عطا فرمائیں گے۔ جس کی زندگی رمضان جیسی ہو، اللہ پھر اس کو موت بھی عید جیسی عطا فرماتے ہیں۔ یہ میرے اور آپ کے لیے۔ حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ ان حضرات، وہ حضرات جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بیٹھنے والے کہ جن کی دل کی دنیا بدل گئی۔ دنیا تھی ان کے پاس، اتنی تھی کہ آج اتنی کسی کے پاس ہے نہیں، لیکن ہر وقت دل میں اللہ کی یاد تھی۔ حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ امیر المؤمنین ہے، آپ نے اپنے دور میں ان کو شام کا گورنر بنایا۔ آج شام بڑا چھوٹا سا علاقہ ہے، اس دور کے اعتبار سے دیکھیں تو آج اس میں 30 سے 35 ممالک ہیں جو الگ الگ ٹکڑوں میں بٹ چکے ہیں۔ شام اتنا بڑا علاقہ، اور شام کا گورنر ہو، اس کے کیا کہنے ہوں گے، اس کے آگے دولت کی ریل پیل۔ شام میں پیسہ بہت تھا، دولت بہت تھی۔ ایک دن حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دل میں آیا ذرا جا کر ابو عبیدہ کو تو دیکھوں کیفیت کیسی ہے، کیسا وقت گزار رہے ہیں، وہاں تو دولت کی ریل پیل ہے، کہیں ابو عبیدہ بھی دولت کی ریل پیل میں تو نہیں چلے گئے۔ وہاں پہنچے، شام میں حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس پہنچے، ملاقات ہوئی۔ ملاقات کے بعد حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے کاموں سے فارغ ہو کر جب فارغ ہوئے تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے ابو عبیدہ میں تمہارا گھر دیکھنا چاہتا ہوں۔ دیکھنا چاہتے تھے کہ گھر کیسا ہے، کوئی عالی شان محل، کوئی بنگلہ کچھ بنا تو نہیں لیا؟ کہا کہ حضرت امیر المؤمنین آپ میرا گھر دیکھ کر کیا کریں گے؟ فرمایا نہیں گھر دیکھنا چاہتا ہوں۔ عرض کیا کہ آپ کو آنکھیں نچوڑنے کے علاوہ کچھ نہیں ملے گا، آپ میرا گھر دیکھنا چاہتے ہیں تو میرے ساتھ چلیں۔ چل پڑے، شام کا شہر ختم ہو گیا، باہر کی طرف نکل گئے۔ کہا کہ اے ابو عبیدہ کہاں جا رہے ہو؟ کہا اپنے گھر کی طرف لے کر جا رہا ہوں۔ پورا شام کا شہر ختم ہو گیا، باہر ایک طرف لے کر چلے گئے، وہاں جائے ایک جھونپڑی تھی، اس جھونپڑی کے اندر داخل ہوئے۔ کہا ابو عبیدہ کا یہ گھر ہے۔ ابو عبیدہ جو شام کا گورنر کا یہ گھر ہے۔ اندر داخل ہوئے، کچھ نظر نہیں آیا، ایک مسلح تھا جو بچھا ہوا تھا۔ کہا ابو عبیدہ کھاتے کہاں سے ہو، پیتے کہاں سے ہو، کیا کھانا ہے کیا پینا ہے؟ ایک طرف ہاتھ بڑھایا، ایک طرف سے ایک پیالہ نکالا، اس پیالے کے اندر
کر خشک روٹی کے ٹکڑے پانی کے اندر بھیگے ہوئے تھے. کہا ابو عبیدہ کا یہ کھانا ہے. ابو عبیدہ یہ کھانا کھاتا ہے, میرے پاس اور کچھ نہیں, ایک خاتون مجھے چند دن کی روٹی بنا کر دے دیتی ہے, صبح جاتے ہوئے اس پانی کے اندر بھگو دیتا ہوں, شام کو آ کر یہ کھانا کھاتا ہوں, اور یہ میرا بستر ہے, یہی میرا مصلی ہے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ رونے لگے. میں ابو عبیدہ, دنیا نے سب کو بدل دیا لیکن دنیا تمہیں بدل نہ سکی. آج اللہ تعالیٰ کی مجھ پر اور آپ پر نعمتیں, سحری میں ایک ایک دو دو ڈشیں ہمارے پاس موجود, افطاری میں ایک نہیں تین تین چار چار ڈشیں ہوتی ہیں, پھر بھی ہمارا اللہ کے ساتھ کیسا تعلق. پھر یہ دنیا اتنی آنکھوں میں آ گئی کہ ہم صرف اپنے ظاہر کے اوپر لگ گئے, اپنے چہرے کی خوبصورتی پر, اپنے کپڑوں پر, کہ یہ میں اچھا لگ جاؤں, لیکن اپنے دل کی طرف نظر نہ کی. جس دل پر اللہ کی نظر, جس دل پر اللہ کی نظر, ان اللہ لا ينظر الى صورکم واموالکم ولکن ينظر الى قلوبکم. اللہ تمہاری صورت نہیں دیکھتے, اللہ تمہارے اعمال نہیں دیکھتے, اللہ تمہارا ظاہر نہیں دیکھتے, اللہ تمہارا دل دیکھتے ہیں کہ دل کے اندر تم کیا لے کر آیا ہو. یہ دل بنانے کا مہینہ ہے میرے دوستوں اور ساتھیوں, یہ دل بنانے کا. افسوس تو یہ ہوتا ہے ماہ رمضان المبارک میں رب تعالیٰ کی طرف آتے ہیں, اعتکاف میں بھی بیٹھے, اللہ تعالیٰ کی طرف بھی آئے, اور ادھر عید کا چاند نظر آتا ہے, ادھر جا کر نائی کے پاس بیٹھ کر وہ جو چہرے کے اوپر کچھ سنت رسول آ جاتی ہے اس کو جا کر نالی میں بہانا گوارا کر لیتا ہے. یہ کون ہے؟ یہ مسلمان ہے. یہ پورا رمضان رب کے در پر رہا, یہ پورا رمضان اللہ کے سامنے رہا, یہ اعتکاف کی راتوں کو اٹھ کر اللہ کے سامنے عبادت کرتا رہا, لیکن کیا ہوا؟ ادھر عید کا چاند نظر آیا, ادھر اس کے دل سے حضور کی محبت بھی چلی گئی, ادھر اللہ کے حکم بھی چلے گئے, اور جا کر نائی کی دکان کے اوپر بیٹھ کر اپنے چہرے سے سنت رسول کو اتار کر نالی میں بہانا گوارا کر لیتا ہے. ارے وہ محبوب صلی اللہ علیہ وسلم جو میرے اور آپ کے لیے رو کر چلے گئے, اللہم امتی اللہم امتی اللہم امتی. اے اللہ میری امت کا کیا ہوگا, اے اللہ میری امت کا کیا ہوگا, اے اللہ میری امت کا کیا ہوگا. امت کے لیے صبح و شام رو کر گئے. وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی میں تشریف لاتے تھے, ایک کھجور کے تنے کے اوپر آپ ٹیک لگا کر خطبہ ارشاد فرمایا کرتے تھے. ایک خاتون نے عرض کیا کہ آپ کے لیے ممبر بنوا دیا جائے. آپ نے ممبر بنوانے کی اجازت دے دی. جب ممبر بن کر آیا, ممبر رکھ دیا گیا. آپ جب ممبر پر تشریف فرما ہوئے, وہ جو کھجور کا تنا بظاہر دیکھنے میں یہ ایک کھجور کا درخت ہے, بظاہر دیکھنے میں یہ ایک سوکھی لکڑی ہے, لیکن اس کے اندر حضور کی کیا محبت تھی. جب اس کو ایک طرف کھڑا کیا گیا, حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین فرماتے, بخاری شریف کی روایت ہے کہ وہ تنا اس طرح رونے لگا جس طرح ایک بچہ ماں سے جدا ہوتے ہوئے روتا ہے. اس طرح اس کے اندر سے ہمیں سسکیوں کی آوازیں آئی. جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ممبر سے اترے اور اس تنے کو اپنے سینے سے لگایا. کب وہ اس طرح چپ کرنے لگا جس طرح ایک ماں اپنے بچے کو سینے سے لگاتی ہے تو چپ کر جاتا ہے. اس تنے کے اندر سے ہمیں یہ آواز آ رہی تھی کہ وہ رو رہا ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس تنے سے پوچھا تو اس نے کہا کہ آپ کی جدائی گوارا نہیں ہوئی. آپ پہلے میرے اوپر ٹیک لگا کر خطبہ دیا کرتے تھے, آج سے ممبر آ گیا ہے, ایک طرف ہو گئے. حضور نے فرمایا کہ جنت میں تجھے میرا ساتھ منظور ہے. کہا منظور ہے. کہا یہ بات ہوئی تو اس کے دل, وہ اس کے اندر سے رونے کی آواز بند ہوئی. آج میں اور آپ اپنا دل چیر کر دیکھیں, اس دل میں حضور کی کتنی محبت ہے. ہاں پورا رمضان رب کی طرف آ کر آخر ایک ہی رات کے اندر ہماری کایا کیوں پلٹ جاتی ہے. آیا کیا بات ہوتی ہے کہ رمضان ختم ہوتے ہی پھر دنیا کی رنگ رلیوں میں, پھر اللہ کی نافرمانیوں کے اندر, پھر وہی دنیا کی چیزوں کے اندر آخر دل کب بدلے گا؟ وہ کون سا دن آئے گا, وہ کون سی راتیں آئیں گی, وہ کون سے لمحات آئیں گے میری زندگی بدل جائے, میرا دل بدل جائے, میرے دل میں اللہ رسول کی محبت اشد آ جائے, میں سب کچھ گوارا کر لوں لیکن اللہ اور اس کے رسول کے حکموں پر آنچ آنا گوارا نہ کروں. میرا ایمان اتنا مضبوط ہو جائے, میرا اللہ کے رسول کے ساتھ اتنا تعلق مضبوط ہو جائے کہ کل قیامت والے دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا سامنا تو جا کر سکوں, ورنہ کس منہ سے جا کر حضور کا سامنا کریں گے کہ اپنی زندگی کس طرح لے کر جائیں گے. خدا کے لیے میرے دوستوں اور ساتھیوں, اب بھی وقت ہے, اب بھی وقت ہے. آ جائیں رب کے در پر, اللہ تعالیٰ کے در پر. اللہ تعالیٰ کی طرف سے جنت کے سب دروازے کھلے ہوئے ہیں کہ آتے جاؤ اور جنت حاصل کرتے چلے جاؤ. اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے آ کر اپنا رونا رویا جائے, اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے آ کر اپنے گناہوں کی سچی توبہ کی جائے, اللہ سے مانگا جائے یا اللہ میں بدلنا چاہتا ہوں, میری زندگی بدل دے. آج تک میں آپ سے دور رہا, آج تک میں نے دنیا کو راضی کیا, آج تک دنیا کی لیپا پوتی کے اندر رہا, لیکن اب میں اپنا دل بنانا چاہتا ہوں, دل سنوارنا چاہتا ہوں. یا اللہ میرے دل کو بدل دے. خدا کی قسم جس دن یہ دل اپنے مولا کے حوالے کر دیا, یہ دل کا سودا ہے, دل اپنے مولا کے حوالے کر دیا, اس دن ہمیں اپنی زندگی میں لطف آئے گا, زندگی میں مزہ آئے گا, تنہائیوں میں مزہ, دو لوگوں کے درمیان مزہ, کاروبار میں لطف, گھر میں لطف, ہر جگہ اللہ وہ لطف عطا فرمائیں گے جو مسجد میں انسان کو لطف ملتا ہے, کیونکہ وہ ہر وقت اپنے دل میں اپنے اللہ کو لے کر گھوم رہا ہے.
کہتے ہیں اللہ کے سامنے رونا نہیں آتا، رونا نہیں آتا تو رونے والی شکل ہی بنا لو، رب کے سامنے آ کر رونا نہیں آتا، رونے والی شکل ہی بنا لو۔ حضرت خواجہ صاحب نے فرمایا تھا، سنا ہے سنگ دل کی آنکھ سے آنسو نہیں بہتے، سنا ہے سنگ دل کی آنکھ سے آنسو نہیں بہتے۔ اگر یہ سچ ہے تو پھر دریا کیوں پہاڑوں سے نکلتے ہیں؟ کہ تیرا دل پتھر اتنا ہو گیا کہ دریا تو پہاڑوں سے نکل رہے ہیں، چشمے پہاڑوں سے نکل رہے ہیں، وہاں سے تو بڑی بڑی نہریں نکل رہی ہیں، اور تیرے دل سے ایک آنسو بھی نہیں نکل رہا۔ اس لیے نہیں نکل رہا کہ اللہ تعالیٰ کی وہ محبت نہیں آئی۔ رب کے سامنے اگر آ جائیں گے تو رونے والی شکل ہی بنا لے۔ ابکو فإن لم تبکو فتباکو، رو رو اللہ کے سامنے آ کر۔ اگر رونا نہیں آتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رونے والی شکل ہی بنا لو، اللہ تبارک و تعالیٰ رونے والی شکل پر بھی نواز دیتے ہیں۔ بنا کر فقیروں کا ہم بھیس غالب، بنا کر فقیروں کا ہم بھیس غالب، تماشائے اہل کرم دیکھتے ہیں۔ ہم اللہ کے سامنے اپنا چہرہ رونے والا بنا کر پھر دیکھتے ہیں رب تعالیٰ کی رحمتوں کا نزول ہم پر کیسا ہوتا ہے۔ اس لیے ماہ مبارک کے آخری ایام یہ ہمارے لیے بڑے بہترین، سب سے قیمتی ترین، اس لیے خاص عرض کیا یہ جمعے کا دن یہ سب سے بہترین دن آج ہمارے پاس ہے۔ نہ جانے آگے پھر دوبارہ زندگی میں کبھی نصیب ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا۔ جمعے کے بعد سے اب لگ جائیں نوافل کے اندر، صلاۃ التسبیح کے اندر، پھر تلاوت ہو، پھر ذکر و اذکار ہو، بس لوگوں سے بات نہ ہو، بات ہو تو اپنے اللہ سے ہو، بات ہو تو اپنے ربا سے ہو، ذکر و اذکار میں مشغول ہو، تلاوت میں مشغول ہو، دعاؤں میں مشغول ہو۔ پھر دیکھیں اللہ تبارک و تعالیٰ کا کیا عطا فرماتے ہیں۔ دنیا خدا کی قسم ہاتھ سے نہیں جائے گی، دنیا ذلیل ہو کر ہمارے قدموں میں آئے گی، اتنی آئے گی کہ ہم دیکھ بھی نہ سکیں گے کہ اللہ نے کہاں کہاں سے عطا فرما دی۔ یہ رب کا قرآن میں اعلان ہے، وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، میں ایسی جگہ سے رزق دوں گا کہ بندے کے وہم و گمان میں بھی نہیں ہے کہ وہاں سے رزق آ سکتا ہے۔ یہ اللہ کا اعلان ہے، اللہ کے اعلان پر یقین ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکموں پر اتنا اپنے آپ کو جما دیں کہ بس رمضان کے بعد بھی میری زندگی اللہ والی ہو، میری زندگی اللہ کی فرما برداری والی ہو، میری زندگی میں اللہ کا حکم غالب، میری زندگی کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم غالب ہو، اللہ کے رسول سے وہ سچی محبت اپنے دلوں میں پیدا کر لیں۔ اس لیے مانگنا بھی چاہیے، مانگنا بھی چاہیے۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو ہمیں سکھایا کہ اللہ سے مانگو، اللہم انی اسألک حبک وحب من یحبک والعمل الذی یبلغنی الی حبک، او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام، یا اللہ میں آپ سے آپ کی محبت مانگتا ہوں، اپنی محبت میرے دل میں عطا فرما دے۔ جہاں اور چیزیں مانگی وہاں یہ بھی مانگے، یا اللہ وہ اعمال مجھے عطا فرما جن کی وجہ سے مجھے آپ کی محبت مل جائے، وہ ان لوگوں کی صحبت مجھے عطا فرما کہ جن لوگوں کی صحبت سے مجھے دین مل جائے، یا اللہ میں وہ آپ سے مانگتا ہوں۔ اور جب بندہ اللہ سے اللہ کی محبت مانگے گا اللہ ضرور عطا فرمائیں گے۔ اللہ کی محبت ہر چیز کی کنجی ہے، ہر چیز کی کنجی ہے۔ جب محبت دل میں آ جائے گی، از محبت تلخہ شیریں شود، محبت کڑوی چیزوں کو بھی میٹھا کر دیتی ہے۔ اور جب خالق کی محبت ہو دل میں تو پھر یہ سارے کام کرنا آسان، اللہ کی ناراضگی چھوڑنا آسان، نافرمانی چھوڑنا آسان، گناہ چھوڑنا آسان، رب کے در پر آنا آسان، نمازوں کی پابندی آسان، تلاوت آسان، ساری زندگی بہترین بن جائے گی۔ اس لیے یہ صرف 60-70 سالہ زندگی کے لیے نہیں، اس کے لیے نہ جیے، ہم نے جینا ہے، ہم نے اربوں خربوں سالوں والی زندگی کے لیے محنت کرنی ہے، اور وہ اربوں خربوں والی زندگی ہمیں آخرت میں اللہ عطا فرمانے والے، جنت کی نعمتیں عطا فرمانے والے، جہاں کا حسن بھی ہمیشہ کا، اور جہاں جب جنتی پہنچ جائیں گے اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائیں گے میں نے تم سے جو وعدہ کیا تھا وہ تمہیں ملا کہ نہیں ملا؟ عرض کریں گے یا اللہ سب مل گیا۔ اللہ فرمائیں گے لیکن ایک نعمت ہے جو تم نے ابھی تک نہیں مانگی، وہ میری زیارت ہے، آج میں تمہیں اپنا دیدار کرواتا ہوں۔ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ جس نے پوری دنیا کی لیلائے کائنات کو حسن دیا، جس دنیا کے پیچھے لوگ پاگل ہیں، جن عورتوں کے حسن کے پیچھے لوگ پاگل ہو جاتے ہیں، پوری دنیا کی خواتین کو، لیلائے کائنات کو اللہ نے حسن دیا۔ وہ خود اللہ کتنے حسین کتنے جمیل ہوں گے۔ حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نے عرض کیا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا اللہ کا دیدار ہوگا؟ فرمایا ہاں دیدار ہوگا۔ میں دنیا کے اندر تم اپنے گھروں میں بیٹھے چاند کو دیکھتے ہو کہ نہیں دیکھتے؟ کوئی دھکم پیل ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی؟ کا کوئی دھکم پیل نہیں، ہر انسان اپنے گھر میں بیٹھ کر چاند کو دیکھ سکتا ہے۔ فرمایا کل قیامت والے دن بھی ہر جنتی اپنی جگہ پر بیٹھ کر خالق چاند کا نظارہ فرما لے گا۔ وہ جو اس کے قابل اپنی آنکھوں کو بنانا ہے، اس کے قابل اپنی آنکھوں کو بنانا ہے، لقمہ حرام اور حرام نظر سے اپنے آپ کو بچا لے، اپنی آنکھ کو حرام سے بچا لے، تو پھر یہ آنکھیں اس قابل ہو جائیں گی کہ کل قیامت والے دن ان آنکھوں سے اللہ کا دیدار ہو جائے گا انشاءاللہ۔
یہ تبھی ہے، یہ اللہ نے مجھے اور آپ کو موقع دیا، اس سے بڑھ کر کوئی موقع نہیں ہے، اس لیے غنیمت سمجھیے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے رو کر اپنی بگڑی بنوا کر اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کرنے کی مکمل کوشش، یا اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے اور آپ کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له احدا صمدا لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم۔ ربنا اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب۔ اللهم اغفر لنا ذنوبنا كلها دقها وجلها وأولها وآخرها وعلانيتها وسرها۔ مولا کریم الہ العالمین ارحم الراحمین یا ذا الجلال والاکرام یا مالک الملک یا احکم الحاکمین، یا اللہ ہماری نمازوں کو، ہمارے روزوں کو، ہماری تراویح کو، ہمارے اعتکاف کو، ہماری تلاوت اور دیگر تسبیحات کو یا اللہ اپنی بارگاہ میں قبول و مقبول فرما لیجیے۔ مولا کریم الہ العالمین یقیناً ان میں کوتاہی ہوئی، یا اللہ محض اپنے فضل سے وہ کوتاہی معاف فرما دیجیے۔ مولا کریم ماہ رمضان المبارک کے آخری عشرہ ہے، مولا کریم اس سے بھرپور فائدہ اٹھانے کی ہم سب کو توفیق عطا فرما دیجیے۔ یا اللہ ہمارے دلوں پر جو گناہوں کی وجہ سے یا اللہ غفلت کے تالے لگ چکے، یا الہ العالمین یا ارحم الراحمین اس ماہ مبارک کی برکت سے ہمارے دل کو یا اللہ اپنے نور سے منور فرما دیجیے۔ مولا کریم الہ العالمین ارحم الراحمین ہمارے والدین، بیوی، بچوں، بہن بھائیوں، دوستوں، احباب کی، تمام رشتہ داروں کی، اہل پاکستان کی، پوری امت مسلمہ کی مغفرت فرما دیجیے۔ یا الہ العالمین یا ارحم الراحمین یا ذا الجلال والاکرام، یا اللہ پوری دنیا میں یا اللہ جہاں جہاں مسلمان مساجد کے اندر اعتکاف میں بیٹھے ہوئے ہیں، یا اللہ ان سب معتکفین کی عبادات کو اپنی بارگاہ میں قبول و مقبول فرما کر اس اعتکاف کو ان کی زندگی میں تبدیلی لانے کا ذریعہ بنا دیجیے۔ مولا کریم الہ العالمین ارحم الراحمین یا ذا الجلال والاکرام، یا اللہ یا ارحم الراحمین ہم میں سے جو بیمار ہیں، گھروں میں جو بیمار ہیں، دوستوں احباب میں جو بیمار ہیں، ہسپتالوں میں جو بیمار ہیں، یا اللہ جنہوں نے بیماروں کے لیے دعا کے لیے کہا، کہنا چاہتے تھے نہیں کہہ سکے، یا امید رکھتے ہیں یا پیغام پہنچایا نہ پہنچ سکا، سب کو شفائے کاملہ عاجلہ مستمرہ عطا فرما۔ یا الہ العالمین یا ارحم الراحمین یا ذا الجلال والاکرام، یا اللہ ہمارے دل کو نفاق سے پاک فرما، ہماری آنکھ کو خیانت سے پاک فرما، ہمارے اعمال کو ریا سے پاک فرما۔ مولا کریم الہ العالمین ہماری گردنوں کو یا اللہ جہنم سے آزادی عطا فرما۔ مولا کریم الہ العالمین ارحم الراحمین یا ذا الجلال والاکرام یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین ہم سب کے حالوں پر رحم فرما دیجئے، کرم کا معاملہ فرما دیجئے۔ مولا کریم الہ العالمین اے ارحم الراحمین ہماری نیکیوں کا پلڑا بھاری فرما دیجئے، یا اللہ ہماری نیکیوں کا پلڑا بھاری فرما دیجئے۔ مولا کریم الہ العالمین شکر کرنے والا دل، یا اللہ ذکر کرنے والی زبان عطا فرما۔ مولا کریم قرآن کریم کو یا اللہ ہمارے دلوں کا موسم بہار بنا دیجئے۔ مولا کریم قرآن سے سچا تعلق، یا اللہ قرآن سے سچا پیار نصیب فرما دیجئے، قرآن سے ہماری دوستی کروا دیجئے۔ مولا کریم الہ العالمین ہم سب کے سروں پر اپنی دوستی کا تاج رکھ دیجئے۔ جتنے حاضرین مجھ سمیت موجود ہیں، ہم سب کے دلوں میں جتنی جائز تمنائیں ہیں مولا کریم محض اپنے فضل سے پوری فرما۔ یا اللہ ملک پاکستان کی نظریاتی جغرافی سرحدوں کی حفاظت فرما، پوری دنیا میں اسلام کا بول بالا فرما، اہل غزہ کی، اہل فلسطین کی مدد فرما، ان کے مقابلے میں صہیونیوں کو، اسرائیلیوں کو، ان کی پشت پناہی کرنے والے امریکہ اور دوسرے ممالک کو تباہ و برباد فرما، ذلیل و رسوا فرما، ان کے مکر کو، ان کی تدبیروں کو انہی کے اوپر الٹ دیجئے۔ مولا کریم مسجد اقصی کو جلد از جلد آزادی عطا فرما، مسجد حرام کی، مسجد نبوی کی حفاظت فرما۔ مولا کریم الہ العالمین جتنی دعائیں آپ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے مانگی ہیں سب ہم سب کے حق میں قبول فرما، جن جن چیزوں سے پناہ مانگی ان سب سے ہم سب کو پناہ عطا فرما۔ اللہم کل خیر لکل مسلم و مسلمہ، اللہم ارحم امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔
برحمتك یا ارحم الراحمین، آمین یا رب العالمین۔